حدیث نمبر 285۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کیا تو جس کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اسے ضائع کر کے رکھ دیا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا اور میں نے یہ سمجھا کہ وہ اس گھوڑے کو ارزاں نرخ پر بیچ دے گا، چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خرید اور تو اپنا صدقہ واپس نہ لے، اگرچہ وہ تجھے 1 درہم کے بدلے ہی دے، کیونکہ اپنی عطیے کو واپس لینا یقیناً ایسے ہی ہے جیسے اپنی کائی کو دوبارہ چاٹنا۔ ایک روایت میں ہے یقیناً وہ شخص جو اپنی صدقے کو واپس لیتا ہے اس کتے کے مانند ہے جو کائی کرتا ہے پھر اپنی کائی کو چاٹ لیتا ہے۔ شرح المفردات بے رخص سستے داموں ارزاں نرخ۔ شرح الحدیث حدیث میں وارد ممانعت کے ظاہر سے عطیہ میں دی ہوئی چیز واپس لینے کی حرمت معلوم ہوتی ہے، لیکن جمہور علماء نے اسے تحریم کے بجائے تنزیہ پر محمول کیا ہے۔ ارشاد الساری للقسطلانی۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں کائی حرام ہے۔ سنن ابی داؤد۔ جب کائی حرام ہے تو اس کو چاٹنا بھی حرام ہوا، اور کائی کو چاٹنے کے ساتھ جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے وہ بھی حرام ٹھہری۔ حدیث نمبر 286۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے مال کا کچھ حصہ مجھے صدقہ کر دیا تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں تب تک اس بات پر خوش نہیں ہوں گی جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے، چنانچہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ وہ میرے صدقہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے معاملے میں عدل کیا کرو۔ سو میرے والد واپس آئے اور انہوں نے صدقہ واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے تب تو مجھے گواہ نہ بنا کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ بھی الفاظ ہے میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لے۔ شرح المفردات اعدلو یعنی سب کو برابر برابر دیا کرو۔ جمع مذکر حاضر فعل امر معلوم باب ضرب یضرب جور ظلم زیادتی ناانصافی۔ شرح الحدیث ائمہ کا اس بابت اختلاف ہے کہ آیا اولاد کو ہبہ کرنے میں برابری افضل اور مشروع ہے یا وراثت کی طرح اس میں بھی مذکر کے لیے مؤنث سے دوگنا ہوگا۔ 3 ائمہ کے نزدیک علی الاطلاق برابری سنت ہے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث یا مذکر اور مؤنث دونوں ہی ہو، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ تمام مذکر ہیں یا تمام مؤنث ہیں تو برابری ضروری ہے، اور اگر وہ مذکر و مؤنث دونوں ہوں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ پھر تمام ائمہ کا اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ کے لیے خاص کرنے یا ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کو مکروہ ہونے پر اتفاق ہے، البتہ اس کی تحریم میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حرام نہیں ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے کسی بچے کو دیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وہ سارا مال دے دیتا ہے تو مکروہ ہے۔ امام سفارینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب بھی اس کی حرمت ہی کا ہے۔ حدیث نمبر 287۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ کھجوروں یا کھیتی کی پیداوار میں آدھے حصے پر معاملہ فرمایا تھا۔ شرح المفردات عاملہ ایک دوسرے سے باہم معاملہ طے کیا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب مفاعلہ۔ شرح الحدیث
اسے مساقات کہتے ہیں اور یہ مزارعت ہی کی طرح ہے، یعنی کھیتی یا باغ کا مالک کسی کے ساتھ طے کر لے کہ اس باغ یا کھیتی میں تم کاشتکاری کرو گے اور اس سے حاصل ہونے والے پھل کا اتنا حصہ تمہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 288، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ہمارے کھیت زیادہ تھے اور ہم اپنی زمین کرائے یعنی ٹھیکے پر دیا کرتے تھے، اس شرط پر کہ یہ حصہ ہمارا ہے اور یہ حصہ ان کا یعنی کرایہ داروں کا ہے۔ تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا کہ ایک حصے سے فصل تیار ہو جاتی لیکن دوسرے سے کچھ نہ نکلتا، مراد ایک اور فائدہ۔ تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا کہ ایک حصے سے فصل تیار ہو جاتی لیکن دوسرے سے کچھ نہ نکلتا، مراد ایک کو فائدہ ہو جاتا اور دوسرا گھاٹے میں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، لیکن چاندی روپے پیسے کے بدلے میں ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں روکا۔ شرح المفردات، حقلاً کاشتکاری اور کھیتی باڑی والی زمین، نقری کرایہ پر دیتے یعنی ٹھیکے پر دیتے، تثنیہ و جمع مذکر و مونس متکلم فعل مضارع معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث، زمین کا ایک حصہ اپنے لیے خاص کر لینے میں مالک کو فائدہ اور مزارع کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مال اپنے لیے زمین کا وہ حصہ مختص کر لیتا ہے جو زیادہ زرخیز ہو یا پانی کے قریب ہو تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو اور اسے زیادہ منافع والا حصہ ملے، اس لیے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر زمین کے حصے یکساں بھی ہوں تو پھر بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان بھگتنا اور دوسرے کا منافع حاصل کرنا سراسر مقاصد شریعت کے منافی ہے۔ شریعت برابر کی شراکت کے سودے میں نقصان ہونے پر کسی ایک کو چٹی ڈالنے سے منع کرتی ہے، لہذا نفع و نقصان میں دونوں برابر کے حصے دار ہونے چاہیے، اور چاندی کے عوض ایسا معاملہ کرنے میں اس طرح کے دھوکے کا خدشہ نہیں ہوتا، بلکہ مزارع کے لیے پہلے سے ایک متعین مزدوری طے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 289، حنظلہ بن قیس بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سونے اور چاندی کے بدلے میں زمین کرائے ٹھیکے پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو کچھ نہروں کے کناروں اور نالوں کے سروں پہ ہوتا اس پر اور کھیتی کے کچھ حصے پر زمین اجرت پہ دے دیا کرتے تھے، پھر یوں ہوتا کہ کبھی یہ خراب ہو جاتی اور وہ سلامت رہتی تو کبھی وہ خراب ہو جاتی اور یہ سلامت رہتی، لیکن لوگوں کے پاس اس کے علاوہ ٹھیکے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس کی خرابیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا تھا یعنی منع فرما دیا تھا، لیکن وہ معاوضہ جو معلوم اور طے شدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرح المفردات، لا باس بھی، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ المازیانات، المازیانات بڑی نہروں کے دونوں طرف کے کناروں پر اگنے والی تھوڑی بہت فصل۔ اقبال الجداول، وہ چھوٹی چھوٹی نہریں جن سے کاشتکاری والی زمینوں کو پانی دیا جاتا ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں نالے کہتے ہیں، ان کے سروں پر اگنے والی کچھ پیداوار۔ شرح الحدیث، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کو زمین اس شرط پر ٹھیکے پہ دینا کہ تمہاری مزدوری یہی ہوگی کہ اس زمین کے اتنے حصے سے حاصل ہونے والا غلہ یا اناج تمہارا ہوگا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مبہم سا سودا ہوتا ہے اور اس میں طرفین کے لیے ہی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کسی کے ساتھ معاوضہ متعین کر کے اسے ٹھیکے پر دینا بالکل جائز ہے۔ راوی الحدیث، حنظلہ رحمہ اللہ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور مدنی تابعی تھے، فقہاء تابعین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بہت کم احادیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 290، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا
اسی شخص کے حق میں فیصلہ کیا جس کو وہ شے دی گئی ہو۔ ایک روایت میں ہے جس کے لیے کوئی چیز عمرہ کر دی جائے تو وہ اس کے اور اس کے پیچھے آنے والوں یعنی اس کی اولاد کے لیے ہے، کیونکہ یہ اسی کے لیے ہوتی ہے جس کو دی جاتی ہے، جس نے یہ دی ہے اس کی طرف واپس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے تو ایسی چیز عطا کر دی ہے جس میں وراثت کا حکم لگتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری ہو جانے والی قرار دیا ہے کہ وہ کہے یہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا یہ تیری ہے، تو اس حالت میں اس کی موت کے بعد وہ چیز اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے گی۔ شرح المفردات العمرہ یہ عمر یعنی انسان کی زندگی سے مشتق ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی زندگی ہی میں کسی شخص کو زمین مکان یا کوئی چیز ہبہ کرتے اور کہتے کہ جب تک تیری زندگی ہے تب تک میں نے یہ تجھے ہبہ کر دی۔ شرح الحدیث عمرہ کرنے والا اگر تو مطلقاً کسی چیز کو کسی کے لیے عمرہ کر دے تو وہ نہ صرف زندگی بھر کے لیے اسی کی ہو جائے گی بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں ہوگی بلکہ اس کی اولاد کی ملکیت میں آ جائے گی، کیونکہ تب اس کا حکم وہی ہوگا جو مال وراثت کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ شرط لگا دے کہ یہ چیز تب تک تیری ہے جب تک تو زندہ ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے مرنے کے بعد وہ چیز واپس اسی کی ملکیت میں چلی جائے گی جس نے عمرہ کی ہوگی۔ حدیث نمبر 291 مسلم کے الفاظ میں ہے اپنے مالوں کو اپنے پاس ہی رکھو اور اسے ضائع نہ کرو، سو یقیناً جس نے عمرہ کیا تو وہ چیز اسی کی ہو جائے گی جس کے لیے عمرہ کیا گیا، زندگی ہو تو اس کی اپنی ہے، مر جائے تو اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ شرح المفردات لعاقبہ پچھلوں سے مراد اس کی اولاد ہے۔ شرح الحدیث اس حدیث میں احتیاط کی ترغیب دی گئی ہے کہ محض جذبات میں اپنے اموال ہاتھ سے نہ گنواؤ، جی وقتی سے جوش میں آ کر کسی کو کوئی چیز عطیہ کر دی اور بعد میں پچھتاوا ہو، کیونکہ عمرہ کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جو چیز کسی کو عمرہ کر دی گئی تو پھر وہ دوبارہ مالک کو واپس نہیں مل سکتی، بلکہ جسے وہ عمرہ کر دی گئی ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی اولاد کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 292 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے ہرگز منع نہ کرے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ میں لوگوں کو اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اسے ضرور تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ کے رہوں گا۔ شرح المفردات لَأَرْمِيَنَّ بِهَا یعنی میں تو اسے تمہارے سامنے بیان کرتا ہی رہوں گا اور تمہیں اس کا عامل بنا کے چھوڑوں گا۔ واحد مذکر و مونث متکلم فعل مضارع مؤکد معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث اس حدیث کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے مندوب ہونے کا ذکر ہے اور یہ حدیث اس کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اس دیوار کے مالک کو تکلیف نہ ہو تو یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث نمبر 293 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بالشت کی بقدر بھی زمین ہتھیا لے تو اسے 70 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ شرح المفردات توقہ اس کی گردن میں طوق ڈالا جائے گا۔ واحد مذکر غائب فعل توقہ توقہ اس کی گردن میں طوق ڈالا جائے گا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب
تفعیل شرح الحدیث ابن دقیق العید رحم اللہ اس کی شرح میں رقم فرماتے ہیں کہ بالشت کا ذکر بطور مبالغہ بیان کیا گیا ہے، گویا جب اتنی سی زمین ہتھیانا حرام ہے تو اس سے زیادہ ہتھیانا تو بالاولیٰ حرام ہوگی۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ظلم کرنے والے کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنا دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو اس طرح لمبا کر دے گا جس طرح کافر کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا۔ عمدۃ القاری للعینی باب گری پڑی چیز اٹھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 294 زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑے سونے اور چاندی کے اٹھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بندھن اور اس کا گلا پہچان رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کر، لیکن اگر نہ پہچانا جائے یعنی کوئی پہچان کے لے کر نہ جائے تو اسے اپنے استعمال میں لے آئے اور وہ تیرے پاس بطور امانت ہوگی، سو اگر زندگی میں کبھی بھی اس کا مالک آ جائے تو اسے وہ ادا کر۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس سے کیا غرض، اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا موزہ اور پانی کی مشق اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، وہ پانی ڈھونڈ لیتا ہے اور درخت کے پتے کھا لیتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کا مالک پالے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پکڑ لے، کیونکہ وہ یا تو تیرے حصے میں آئے گی یا تیرا کوئی اور بھائی اسے پکڑ لے گا یا پھر بھیڑیا کھا جائے گا۔ شرح المفردات اللقطہ وہ چیز جو اپنے مالک سے گر جائے اور اسے کوئی اور شخص اٹھا لے۔ وقاؤہا وہ تسمہ اور بندھن جس سے کسی چیز کا منہ باندھا جاتا ہے۔ افاسہا جس غلاف یا کپڑے میں وہ چیز بند ہو۔ سقاؤہا اس سے مراد اس کا پیٹ ہے جو بہت سا کھانا اور پانی جمع کر لیتا ہے۔ شرح الحدیث فقہا کا اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا اس چیز کے مالک کے آنے پر وہ چیز واپس کرنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز کا مالک اس کی علامات بتلا دیتا ہے اور وہ چیز اٹھانے والے کو غالب گمان ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے تو اسے وہ چیز لوٹا دینی چاہیے۔ اصحاب الرائے کا کہنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے لوٹا دے اور اس پر ایک ضمانتی بنا لے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جب اس چیز کا مالک تمام علامات اور صفات بتلا دے تو اس شخص کو یعنی جس نے وہ چیز اٹھائی ہو وہ چیز اس کے مالک کے حوالے کر دینی چاہیے، خواہ اس سے اس کے سچ کا ظن غالب ہو یا نہ ہو۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید راوی الحدیث زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، مدینہ کے رہنے والے تھے اور جوہینہ قبیلہ سے تعلق تھا، اسی نسبت سے جوہنی کہلاتے تھے، مشہور صحابی رسول تھے، 81 احادیث کے راوی ہے، 78 ہجری میں وفات پائی۔ باب وصیتوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 295 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان بندے کے لائق نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں اس نے وصیت کرنی ہو، مگر اس صورت میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تب سے میری ایک رات بھی ایسی نہیں بسر ہوئی کہ میرے پاس میری وصیت موجود نہ ہو۔ شرح المفردات الوصیۃ کسی کو مال دینے کا یا اپنی موت کے بعد کوئی چیز کسی کو خیرات کرنے کا خاص عہد و پیمان۔ شرح الحدیث اس حدیث میں وصیت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اہل ظاہر نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ حجت پکڑی ہے کہ یہ واجب ہے۔ عمدۃ القاری للعینی امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو حق قرار دیا ہے، خواہ مال کثیر ہو یا قلیل۔ تفسیر طبری
ابو مجلس رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کیا ہر شخص پر وصیت کرنا لازم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر اس شخص پر جو مال چھوڑ کر جائے۔ المغنی لابن قدامہ۔ ائمہ اربع اور نخعی و ثوری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ وصیت واجب نہیں ہے، خواہ وصیت کرنے والا خوشحال ہو یا تنگ دست۔ المحلہ لابن حزم۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اسلام میں سے ہم کسی بھی ایسے اہل علم کو نہیں جانتے جو اس کے وجوب کا قائل ہو۔ عارضۃ الاحوازی لابن العربی۔ حدیث نمبر 296۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال جب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں تکلیف میں مبتلا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں صاحب مال ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر دو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے، تو اپنی ورثہ کو تونگری کی حالت میں چھوڑ کر جائے۔ یقیناً یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں غربت کی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور بلا شبہ تو جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرے گا تجھے اس کے اجر سے نوازا جائے گا، یہاں تک کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی ڈالے گا اس کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو ایسے عمل کرنے سے کہ جن کے ذریعے تو اللہ کی رضا حاصل کرے ہرگز پیچھے نہیں رہ سکتا، بلکہ تو اپنے درجات اور بلندی مقام میں اضافہ ہی کرے گا، اور شاید کہ تجھے اس کے لیے بھی پیچھے یعنی زندہ رکھا جائے کہ کچھ لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو یعنی کافروں کو تیری وجہ سے نقصان پہنچے۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل مت پھرنا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول نہ کر بیٹھے۔ لیکن بیچارہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار اس لیے فرمایا کیونکہ وہ مکہ میں ہی وفات پا گئے تھے۔ شرح المفردات۔ یعودنی، میری خیریت دریافت کرنے اور حال چال پوچھنے کے لیے آئے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب نصر ینصر۔ عالتاً غریب فقیر مفلس۔ یتکففون، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث، اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ ایسے شخص کے لیے 1/3 مال کی وصیت کرنا کہ جو وارث نہ ہو جائز ہے۔ راوی الحدیث، سعد رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو اسحاق تھی، عشر مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ان سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ جنگ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت فرمائی، مستجاب الدعوات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 270 احادیث روایت کی، 55 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 297۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ 1/3 کی وصیت سے 1/4 تک نیچے یعنی کم کر لے تو کیا حرج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی وصیت کرو بلکہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ شرح المفردات۔ غضو، اس سے مراد انقصو ہے، یعنی کم کر لے، تھوڑا کر لے، گھٹا لے۔ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث، سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی بابت مروی ہے کہ انہوں نے 5ویں حصے کی وصیت کی۔ مصنف عبدالرزاق۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بزرگ شخص آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس بہت سا مال ہے، تو کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں،
پھر آپ رضی اللہ عنہ مسلسل کم کرواتے رہے یہاں تک کہ 10ویں حصے تک پہنچ گئے۔ سنن سعید بن منصور۔ اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے کہ سنت یہ ہے کہ چوتھائی مال کی وصیت کی جائے۔ المغنی لابن قدامہ۔ باب فرائض کا بیان۔ حدیث نمبر 298۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کو ان کے حقداروں کی سپرد کرو، پھر جو بچ جائے تو وہ اس شخص کے لیے ہے جو زیادہ قریبی ہو اور آدمی ہو یعنی مرد جنس ہو۔ اور ایک روایت میں ہے قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق مال کو اصحاب الفروض وارثوں میں تقسیم کرو، پھر جو بچ جائے تو وہ اس مرد کے لیے ہوگا جو زیادہ قریبی ہو۔ شرح المفردات۔ الفرائض وہ مقرر اور فرض حصہ جو وارث کو ملتا ہے۔ اولا رجل، نسب میں سب سے قریبی مرد۔ شرح الحدیث، یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وراثت کی تقسیم ان ورثاء سے شروع کی جائے جو اہل فروض ہیں، اس کے بعد اگر مال بچ جائے تو وہ اسباق کو دیا جائے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 299۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کل قلعہ مکہ میں آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ پھر فرمایا، کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ کوئی مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ شرح المفردات۔ الربا، جائے سکونت، رہائشی مکان۔ شرح الحدیث۔ کافر کو مسلمان کی اور مسلمان کو کافر کی وراثت نہ ملنے کا معنی ان کے درمیان موالات کا انقطاع ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے۔ ترجمہ، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، اگرچہ وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اسلام بھی لے آیا ہو، تب بھی اسے میراث نہیں ملے گی۔ صحیح البخاری۔ راوی الحدیث۔ اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، یعنی آپ حبیب ابن حبیب تھے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی پر بھی حب رسول اللہ کندہ کروایا ہوا تھا۔ 54 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 300۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی خرید و فروخت اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شرح الحدیث۔ اسی معنی میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک مرفوع روایت مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ولا بھی خاندانی رشتہ داری کی طرح ہی ایک چیز ہے، اسے نہ تو خریدا یا بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ مسند شافعی، صحیح ابن حبان وغیرہ۔ حدیث نمبر 301۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 سنتیں وارد ہوئی۔ ایک، جس وقت وہ آزاد ہوئی تو انہیں اپنے خاوند پر اختیار دیا گیا، یعنی خواہ اس کے عقد نکاح میں رہے خواہ اسے چھوڑ دے۔ اور دوسری، انہیں صدقہ میں گوشت دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آگ پر ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا تو آپ کو روٹی اور گھر کا سالن پیش کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے آگ پر ہنڈیاں پڑی نہیں دیکھی جس میں گوشت تھا؟ گھر والوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، لیکن یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا ہے، تو ہم نے ناپسند سمجھا کہ ہم آپ کو اس سے کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اور تیسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یعنی بریرہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ ولا صرف اسی کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے۔ شرح المفردات۔ البرمہ، پتھر کی ہنڈیاں۔ خبز و ادمن، روٹی اور سالن۔ شرح الحدیث۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی غریب آدمی کو کوئی چیز
کسی نے بطور صدقہ دی ہو اور وہ اسے کسی کو بطور تحفہ پیش کر دے تو وہ دوسرے شخص کے لیے صدقہ کے حکم میں نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کے لیے تحفہ ہی ہوگی اور ولا وراثت کی مانند ہوتی ہے، اور اس کا مالک وہی ہوتا ہے جو اس غلام یا لونڈی کو آزاد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2